अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा के शहर ऑटवा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, मेरे चैनल का नाम है आप और हम, शाहीन और उज़ैर के साथ। तो नाज़रीन, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि एक केस जिसका नाम है नूर मुक़द्दम असैसिनेशन केस। अब नाज़रीन, नूर मुक़द्दम मासूम लड़की का जब ज़िक्र होता है तो कलेजा मुंह को आता है। बात करते हुए इंतहाई तकलीफ़ होती है, क्यों कि उसका जिस बहिमाना तरीके से मर्डर किया गया, जब वो नक्शा सामने आता है तो दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। अल्फाज साथ नहीं देते कि किस तरह से इस केस का अहाता किया जाए, क्योंकि हमें हर लम्हा, हर दिन कोई नई ख़बर नूर केस के बारे में मिलती है। वो हमने हर हाल में अपने नाज़रीन तक पहुंचानी होती है। तो नाज़रीन, आज जो ख़बर मुझे मिली है वो कुछ यूँ है कि नूर मुक़द्दम कत्ल केस का जो चालान अदालत में पेश किया गया है, उसमें कुछ लकूना हैं, कुछ सुकम हैं, उसमें कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से कोर्ट ने उस पे ऑब्जेक्शन लगा दिया है। नाज़रीन, गौर कीजिएगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है पिछले कई दिनों से, और इन्वेस्टिगेशन में हर किस्म के टेस्ट पुलिस ने करवा लिए हैं। उसके बाद जो है एक रिपोर्ट मुरतब होने के बाद पुलिस ने चालान बनाया, और चालान बनाने के बाद उसको कोर्ट में पेश कर दिया। अब ये चालान जो पुलिस ने तैयार किया वो राइट अवे कोर्ट में नहीं चला जाता। सबसे पहले जो है उसकी बाकायदा तसहीह की जाती है, उसकी नोक पलक संवारी जाती है। वो कैसे? जो प्रोसिक्यूटर जनरल होता है, जब ये चालान उसके पास जाता है तो उसके तमाम खद्दो खाल का वो जायज़ा लेता है, उसके बाद उसको फ़ाइनल किया जाता है। मुझे यहाँ पे समझ नहीं आती कि इतने लायक लोग पुलिस में, थाने में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, उनको इस बात का तजर्बा होता है। उन्होंने मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा मर्डर केसेस की इन्वेस्टिगेशंस की होती हैं। तो ये समझ नहीं आती कि इस किस्म की जो गलतियां हैं वो पता नहीं दानिस्ता हैं या गैर दानिस्ता हैं। इस बात की समझ मुझे नहीं आ रही, और इन गलतियों की वजह से कोर्ट ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया है। अब वो जो ऑब्जेक्शंस लगे हैं, वो जो इतराज़ात नूर मुक़द्दम केस के कत्ल के मुतालिक, अब उनको रिमूव किया जाएगा, और उन इतराज़ात को दूर करने के बाद फिर ये चालान दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो नाज़रीन, एक तो ये बात मेरी समझ से बाहर है। अब यहाँ पे अगर चंद मैं बातें
کہہ دوں تو میں حق بجانب ضرور ہوں گا۔ وہ کیسے؟ یہ پولیس، جب آپ پولیس تھانے میں جاتے ہیں تو یہ آپ عام سائل جو ہے یہ بغیر پیسے کے آپ سے بات نہیں کرتے، آپ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے مستفید کریں گے تو یہ بات آپ کی سنیں گے، ادروائز یہ آپ کی بات نہیں سنتے۔ تو ہو سکتا ہے کیوں کہ ویلدی پارٹی ہے جو جعفر اینڈ فیملی ہے، وہ اتنے ریچسٹ ہیں کہ ان کے لیے پیسے کی جو ہے وہ بات کچھ نہیں ہے، وہ کہیں بھی چاہیں جتنا پیسہ چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نوئنگلی ہو رہا ہے، کہ ایسا چلان بنا کے کورٹ میں بھیجا جائے جس میں جو ایکیوزڈ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے ریلیف مل جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایسی بات، یہ بری ذمہ تو نہیں ہے، یہ بات ہو سکتی ہے ان کو بچانے کے لیے۔ تو ناظرین، اس وجہ سے یہ بات میں آج آپ سے کر رہا ہوں، ادروائز تو اعتراض تو نہیں لگنا چاہیے۔ اگر اعتراض چلان پہ لگا ہے تو یقینی بات ہے کوئی لکونہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان نوئنگلی ہوا ہو۔ تو یہ خدشات میرے ذہن میں بھی ہیں، لیکن کیونکہ ہائی پروفائل کیس ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اس کیس کو پرسو کرتے رہیں گے۔ اب دوسری بات جو میں یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین، وہ یہ ہے کہ اس کیس میں جو گھر کا جو تھیراپی ورکس کے جو امپلائیز تھے، جس جج نے ان کی بیل لی ہے اس کا نام ہے عطا ربانی۔ یہ بات میں اس لیے یہاں کر رہا ہوں کہ اس جج کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس کیس کی ہیئرنگ نہیں کر رہا تھا، وہ اصل میں ڈیوٹی جج تھا، اس کو یہ الاؤ نہیں تھا کہ وہ ان کو بیل آؤٹ کرے جو تھیراپی ورکس کے امپلائیز تھے۔ لیکن اب پتہ نہیں، کیونکہ قانون تو میں اتنا نہیں جانتا، لیکن اس نے اپنا اختیار اسے تھا یا نہیں تھا وہ استعمال کرتے ہوئے ڈیوٹی جج نے ان کی بیل لے لی، جس پہ اعتراضات بھی ہو رہے ہیں کہ اس کا رائٹ نہیں بنتا تھا کہ یہ ڈیوٹی جج تھا، اس نے اس کیس کی ہیئرنگ نہیں کی تھی، ان کو اس کیس کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں تھا، اگر اس نے بیل لی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو شوکت مقدم، جو نور مقدم کے فادر ہیں، انہوں نے شاید اسی وجہ سے ہائی کورٹ میں ان ملزمان کی جو بیل کینسلیشن کی اپلیکیشن دائر کی ہے کہ ان کی بیل جو ہے وہ کینسل کی جائے۔ کیوں کہ ان کی بیل منسوخ کرنا ضروری ہے، یہ باقاعدہ طور پر اس کیس میں انوالو ہیں، ان کو جو بیل آؤٹ کیا گیا ہے وہ غلط بیل آؤٹ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، جاتے جاتے ایک بات میں اور یہاں پہ کر دوں جو مجھے ابھی پتہ چلی ہے، وہ بات کچھ یوں ہے کہ ظاہر جعفر کا جو گھر ہے اس میں ایک گراسی پلاٹ ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ نور مقدم اسیسینیشن سے پہلے بھی یہاں پہ 3 مرڈرز ہو چکے ہیں۔ اب ان کی جو ڈیڈ باڈیز تھیں ان کو انہوں نے گھر کے اسی گراسی گراؤنڈ میں دبایا ہوا ہے، وہیں پہ دفن کی ہوئی ہیں، وہ ان کی جو تدفین ہے ان ڈیڈ باڈیز کی وہ اسی گھر میں کی ہوئی ہے۔ اب یہ بات اب کتنی اس میں سچائی ہے، کتنی اس میں حقیقت ہے، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن حکام بالا کو یہ چاہیے کہ یہ خبر نکلی ہے تو ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو کم از کم یہ تسلی کر لینی چاہیے کہ ظاہر جعفر کا جو گھر ہے وہاں پہ جو گراسی گراؤنڈ ہے کیوں نہ اس کی
کھدائی کروا دی جائے، اس کو ڈگ آؤٹ کیا جائے اور ایک تسلی ہو جائے گی آیا کہ وہاں پہ کوئی ڈیڈ باڈیز تو نہیں ہیں. کیوں کہ یہ شخص جو ہے ظاہر جعفر، یہ ایک پروفیشنل کلر لگتا ہے. کیوں کہ جس بربریت کے ساتھ اس نے معصوم نور مقدم کا قتل کیا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کی شخصیت کافی الجھی ہوئی ہے اور اس کو سلجھانے کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی بات اس کیس سے ریلیٹڈ نکلتی ہے یا اس کی پچھلی ہسٹری کے بارے میں کوئی بات سامنے آتی ہے تو اس کو بھی انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ناظرین، جاتے جاتے میں پھر یہی بات کروں گا کہ یہ کیس کیونکہ ہائی پروفائل کیس ہے، اس لیے میری ریکویسٹ ہے پولیس کے جتنے اعلیٰ افسران ہیں کہ اس کی صحیح انویسٹیگیشن کر کے صحیح چالان بنا کے کورٹ میں پیش کیا جائے تاکہ کوئی لقونہ نہ ہو، کوئی سکم اس کیس میں نہ رہے، اور جو مجرم ہے، ملزم نہیں، مجرم جو ظاہر جعفر ہے، اس کو کڑی سے کڑی سزا مل سکے. تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. جو ہی کوئی نئی بات، کوئی نیا راز، کوئی نیا انکشاف اس کیس سے ریلیٹڈ ہوگا اور کوئی خبر مجھ تک پہنچے گی، میں یقیناً اپنے ناظرین تک پہنچاؤں گا. تو مجھے ارشد شاہین کو کینیڈا کے شہر اوٹوا سے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.